وبرکاتہ۔ آپ تک امید ہے کہ میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ 2-3 دنوں سے اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے ایک ڈیبیٹ کو لے کر کے، ملحدین کی جماعت میں بے چینی، اور جو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں انہیں خوشی ہوئی کہ کم از کم جاوید اختر جیسا ملحد دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا۔ حالانکہ جس مفتی نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا وہ ہماری جماعت کا نہیں تھا۔ اب چاہے اس کے دلائل مضبوط رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، لیکن اس ڈیبیٹ کا اثر ان لوگوں میں جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، اس قدر پڑا کہ بعض ایسے تھے کہ جو مجھے خود پتہ چلا کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، مفتی صاحب کے دلائل کو سننے کے بعد کہا کہ پہلی بار آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا کے وجود کے یہ دلائل بھی ہیں، اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے خدا کے وجود کے بارے میں کبھی سوچا نہیں۔ اس کے مثبت ہی نتائج تھے، اس کے پازیٹیو ہی نتائج تھے، اور کیونکہ ابھی تک ہماری جو آپس کی لڑائی، آپس کی جنگ، آپس میں ایک دوسرے سے تکرار، مناظرہ، بحث، وہ کسی اور سبجیکٹ پہ ہوتا رہا، اور کوئی رافضیت کے خلاف ہے، کوئی تبذیلیت کے خلاف ہے، کوئی وہابیت کے خلاف ہے، کوئی غیر مقلد سلفیت کے خلاف ہے، اور اس پر مناظرے ہوتے رہے۔ مگر ماضی قریب میں ہمارے ہندوستان میں شاید کہ یہ پہلا ایسا ڈیبیٹ تھا کہ جس کو بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنل طور پہ بہت زیادہ شہرت ملی۔ ڈیبیٹ میں کون جیتا کون ہارا یہ سوال نہیں ہے، مگر ڈیبیٹ کی جو اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک جماعت جو ایتھیسٹ کی ہے، ایک جماعت جو ملحدین کی ہے، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں در حقیقت خدا کے وجود کے انکاری تو ہے ہی ہیں، مگر اس کے بہانے وہ مذہب اسلام پر بھی نشانہ سادھنے سے اپنے آپ کو گریز نہیں کرتے۔ اس پر بہت سے سوال اٹھے، بہت سی ہماری جماعت پر بھی اعتراضات اٹھے، اور بہت سی باتیں ہم نے بھی کہی، اور بہت سی باتیں بہت سے لوگوں نے بھی کہی۔ کیا ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں؟ کیا ہماری جماعت میں کبھی ایسی نوبت دوبارہ آ جائے، کبھی ایسا موقع دوبارہ پڑے تو کیا ہماری جماعت کا کوئی فرد اسی طور پر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کی لائیو اسٹریم کے ساتھ، وہ چاہے ایتھیسٹ ہوں چاہے وہ ایکس مسلم ہوں، ان سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے، مناظرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے، قابل ہونا اور ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ جو مفتی شمائل ندوی نے دلائل دیے، اگر آپ جو درسگاہ میں بیٹھے ہمارے علماء ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اگر انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو کہیں نہ کہیں انہیں لگا ہوگا کہ دلائل میں کمزوری بھی تھی، اور جس مضبوطی کے ساتھ دلائل دینے چاہیے تھے وہ نہ دے پائے۔ لیکن دنیا میں ان کو سراہا گیا، اور جاوید اختر کو کہیں نہ کہیں مفتی صاحب نے خاموش کر دیا۔ ہماری جماعت میں بہت افراد ہیں، اسے کسی کو انکار نہیں۔ آپ درسگاہ کی دنیا میں جائیں گے تو وہاں پر بہت سے لوگ بہت قابل ملیں گے، جن کی قابلیت کا لوہا صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے۔ لیکن قابل ہونا، پڑھا لکھا ہونا، کتابوں پہ عبور رکھنا، اور علوم پر مہارت رکھنا، یہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت سے اپنے بزرگ علماء کو دیکھا ہے، بہت قابل علماء کو دیکھا ہے کہ جب وہ درسگاہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ دریا نہیں بلکہ سمندر ہے۔ لیکن اگر ان کے سامنے مائک رکھ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ جلسے میں خطاب کیجیے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا سارا علم ختم ہو گیا، مائک پر آنے سے وہ گھبراتے ہیں۔ تو علم کا ہونا یہ آج کے کسی ڈیبیٹ پر جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ
आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने एतमाद के साथ, कितने भरोसे के साथ, ये ज़रूरी है। कुछ नाम आए बाद में कि फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब हैं, और बहुत से जो नाम दिए गए वो हमारे मुल्क के नहीं थे, बल्कि सरहद पार के थे। हमारे मुल्क में जो नाम दिए गए चंद नाम, और में से जो सर फहरिस्त नाम था अल्लामा सैयद फजलुल्लाह चिश्ती का, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। चिश्ती साहब क़िबला सैयद फजलुल्लाह चिश्ती, उनके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, संजीदगी है, संजीदगी और मतानत के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। एक एकेडमिक बोली है, यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उनको कमांड है, तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत काबिल हैं। और हो सकता है कि वो प्लेटफार्म जो मुफ्ती शमाइल को मिला हो, ऐसा बड़ा प्लेटफार्म उनको नहीं मिला, मगर मैंने उनकी ज़बानी खुद सुना कि उन्होंने कई एथिस्ट से, कई मुल्हिद से, और मौका ब मौका उन्होंने डिबेट भी की, और खुदा के वजूद पर उन्होंने दलाइल भी दिए। बात ये नहीं है कि शमाइल के मुकाबले में हमारे वहाँ कितने हैं, बात ये है कि हमारे पास तादाद कितनी है। आज अगर उलमा की तादाद देखेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे, आप अगर खुतबा की तादाद देखेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे, आप अगर नात पढ़ने वालों की तादाद देखेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। क्या इतनी ही तादाद हमारे पास एकेडमी बोली के साथ और इंटरनेशनल ज़बान पर महारत के साथ उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं? आप कहेंगे कि मौजूद हैं मगर उन्हें सहारा नहीं मिलता, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, और उन्हें कोई पुष्पनाही नहीं मिलती। ये मुमकिन है वो हीरे व जवाहरात हमारे कौम में मौजूद हों और उन्हें वो पुष्पनाही ना मिलती हो, और ये एहसास मुझे है। मैंने कई पोस्ट लगाई और कई पोस्ट इस तौर पे लगाई, ख़ासतौर से मैंने पिछले कुछ दिनों से इस डिबेट के बाद बहुत से मिसबाही हजरात थे, उनकी पोस्ट देखी। हाँ, मैं किसी की पोस्ट पे जाके जल्दी कमेंट नहीं करता, और बहुत कम है किसी की पोस्ट पे जाके लाइक करता हूँ, लेकिन फेसबुक है तो उस पर लोगों की पोस्ट आती है, देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इस बीच मैंने बहुत से मिसबाही बरादरान को और बहुत ज़्यादा इस तई जज्बा पाया और उनका मुताला भी पाया, और ये काम वो पहले से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अब उन्होंने तहिया किया है, अब उन्होंने इरादा किया है, ये काम वो पहले से कर रहे हैं। लेकिन शायद कि वही एक बात आई कि कोई पुष्टपनाही नहीं है, कोई उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है। ये अफसोस की बात है, और ये अफसोस की बात नहीं है कि ये उलमा की कमी है। ये अफसोस की बात ये नहीं है कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले वो तलबा या हमारी जमात में ऐसे अफराद क्यों नहीं निकले। ये अफसोस की बात इस हिंदुस्तान में शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से जनूब तक फैली हुई बड़ी बड़ी खानकाहों के लिए है। चाहे किशोजा शरीफ हो, चाहे बरेली शरीफ हो, चाहे अजमेर मुअल्ला हो, या और भी कोई बड़ी खानका हो। किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। इन खानकाहों के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि इनकी अपनी पुश्त नहीं, बल्कि दो चार ख़ानदान मिला दिए जाएं तो उनकी कई पुश्तें बगैर मेहनत की वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है, जिनके पास हौसला है, जिनके पास जज्बा है, उनके पास वो मनी पावर नहीं है, उनके पास वो दौलत नहीं है, उनके पास रुपया खर्च करने की रुपया है ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। लेकिन इनके पास सब कुछ है, क्यों वो सोए हुए हैं, क्यों नहीं वो आगे आ रहे हैं? उनके पास ज़मीन है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास इमारत है, उनके पास पैसा है, उनके पास मुरीद है, उनके पास चंदा है। क्या कमी है? क्या हमारी जमात में हीरे जवाहरात नहीं है? बहुत मिल जाएंगे।
صرف جو سب سے بڑی کمی ہے ان کو سپورٹ دینے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے زیادہ تر لڑکے طلبہ جو عالم بنتے ہیں وہ اچھے بڑے گھر کے نہیں ہوتے، ان کے اپنے معاش، ان کی اپنی زندگی، ان کا گھر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ دین کے لیے اور ان تمام تحقیقی اور ریسرچ سینٹر میں آئیں گے تو گھر کون دیکھے گا، ان کے ماں باپ کو کون دیکھے گا، ان کی بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ اس لیے وہ اپنی ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بھی دل میں درد اور کسک کے ساتھ وہ کسی معاش سے جڑ جاتے ہیں، کہیں امامت کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت ضروری ہے اس وقت آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ اسٹیج پہ خطاب کرتے ہیں، آپ لچھے دار بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور اس میں امت کا درد، اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت، تمام جذبات کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی تو کچھ ہے نا، آپ بھی تو کچھ کریں، آپ بھی تو آگے آئیں، آپ بھی ایسے، چاہے وہ جامعہ علیمیہ کے طلبہ ہوں، جامعہ شب کے طلبہ ہوں، یا امجدیہ کے ہوں، یا روناہی کے ہوں، یا وہ مصباحی برادر ہوں، آپ تلاش کیجئے، آپ جائیے، آپ ان سے پوچھئے یہ کیا کسی کو کوئی ضرورت ہے، ہم اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس فیلڈ میں ایسے طلباء کی ضرورت ہے، ہم اس فیلڈ میں ایسے، اس فن میں ہم ماہر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر دنیا کے سامنے اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر سکے۔ دیکھیے، اس ڈیبیٹ کو دیکھنا، نہ دیکھنا، روکنا، ندوی تھا، دیوبندی تھا، کچھ بھی کہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت دور تک گئے ہیں۔ میں سب سے گفتگو کرتا رہتا ہوں، سب سے بات کرتا رہتا ہوں، اپنے خاندان سے بات کرتا ہوں، نوجوان بچوں سے بات کرتا ہوں، ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جن کا تعلق یونیورسٹیز سے ہے، کالج سے ہے، اور اہل سنت و جماعت سے ہیں، وہ سب عرس، فاتحہ، لنگر سب میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جو انہوں نے درد دل کے ساتھ اپنی بات رکھی، بات یہ تھی کہ سید صاحب کیا ہم انہی لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، کالج میں ہمیں ایسے لڑکے ملتے ہیں جن کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کون ہے کہ جن کی ویڈیو بھیجیں۔ ہم کچھ ہیں سرحد پار کے علماء جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں کی بات کریں، ہم اپنے ملک کی بات کریں، اپنے علاقے کی بات کریں، اپنے ان ہیرے جواہرات کی بات کریں کہ جن کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہے، مگر اس وجہ سے وہ پیچھے ہیں کہ ان کو کوئی عزت نہیں ملتی، ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، ان کی کوئی امداد نہیں ہوتی، ان کی کوئی پشپناہی نہیں ہوتی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی پیر نہیں ہوتا، کوئی مرشد نہیں ہوتا، کوئی بڑا علامہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ احساس کمتری نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو ہماری جماعت میں ہیں۔ ہم اپنا زور کن باتوں میں لگا رہے ہیں، ہم اپنی پوری جد و جہد کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ڈیبیٹ نہ ہوتی تو شاید کہ اس جانب نہ ہم بولتے، نہ آپ سوچتے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات آتی۔ میں پچھلے 1 سال سے اس مسئلے پر کئی لوگوں سے میں نے بات کیا کہ آپ ایک ٹیم تیار کیجئے۔ خیر اس وقت تو ایتھیس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں جو ایکس مسلم جو ٹی وی پہ، انڈیا ٹی وی پہ آئے اور بکواس کر رہے تھے، تو ان کے خلاف ایک پینل میں بنانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں سے بات کی جو جامعہ ازہر سے آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے لوگوں سے گفتگو کی، مگر شاید کہ میری اپنی کمی تھی اور میری اپنی کوتاہی تھی کہ میں مصروف دنیا داری کے چکر میں پڑ کر، یہ میری غلطی ہے کہ میں بھول گیا اور پھر دوبارہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ آج یقیناً
ایک دوسرے پہ الزام لگانا آسان ہے، ایک دوسرے کو کوسنا بڑا آسان ہے، اور یہ اپنی کمیوں کو گنانا بھی بہت آسان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جا کے بولنا پڑتا ہے اور جا کے کہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی جو علماء کرام ہیں جو آج کل مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، یا جو ریسرچ کر رہے ہیں، یا جو تخصص میں ہیں، یا جو دورے کی جماعت میں ہیں، نائب دورے کی جماعت میں ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے تعلیم کا رخ موڑیں اور تحقیق کی طرف جائیں، اور تحقیق کے طور پہ ایسے افراد کی اب ضرورت ہے کہ اسٹیج کے لیے خطیب نہ بنیں، بلکہ اکیڈمک بولی کے ساتھ آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کر کے نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکیں۔ جب تک آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر علم نہیں ہوگا، اور جب تک آپ اسے تجربات کی دنیا سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اس سے دیوبندیت اور ندویت کو کتنا فروغ ملا ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اپنی جماعت میں، سنی نوجوانوں کو اپنی جماعت میں جو خلا محسوس ہوا ہوگا، آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ نعرے کی دنیا ہے۔ جماعت ہے جو پوری اندھ بھگتوں کی جماعت ہے۔ آپ نے ایسا ان کو تربیت دی ہے کہ اگر ان کے پیر صاحب جو بھی بول دیں گے، ان کے علامہ صاحب جو بھی بول دیں گے، انہیں تو ماننا ہی ہے۔ لیکن کچھ حیا دین کی خاطر کیجئے، اسلام کی خاطر کیجئے۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی لوگوں کو بتائیے، کس طریقے سے کتنے انگریز تھے جن کے نام بھی ہیں، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ سنگاپور میں انہوں نے 1949 میں تنظیم بین المذاہب بنائی۔ کیا اس سطح پر اس دور میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب فوراً جواب آ جائے گا، آپ کیوں نہیں آتے، آپ بھی تو پیر صاحب ہیں، آپ بھی تو عالم ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی کمیوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ ازراہ محبت اور یہ بات کہتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا، آپ چڑھانا چاہتے ہیں، آپ طنز کرتے ہیں۔ یہ طنز اور چڑھانے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے اس پبلک پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص ایکس مسلم کی مہارت رکھتا ہے، میں اسے پلیٹ فارم دوں گا، میں اسے خرچہ دوں گا، ایک ٹیم بنائے اور ٹیم بنا کر کے وہ کام کرے، ایسے افراد کو تیار کرے، جو اس کا خرچہ ہوگا، جو اس کی ذمہ داری ہوگی، میں اسے قبول کروں گا۔ کیا ایسے افراد ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ ہو، ایسے کام کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ دین کا درد رکھتا ہو، ملت کا درد رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے۔ میری جتنی حیثیت ہے، میرا جتنا اسٹیٹس ہے، میں اپنا خرچہ کم کر دوں گا، مگر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس امت کے لیے اپنی جماعت سے ان ہیرے جواہرات کو جو واقعتاً ہیرے جواہرات ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں کوشاں ہوں اور ان کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے نام دیے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں۔ یقیناً چاہے میرے ساتھ کام کریں، چاہے اہل سنت کے کسی اور بینر تلے کام کریں، کام تو ہو رہا ہے۔ لیکن میں وہ لوگ، چاہے وہ جامعہ شب کے طلباء ہوں، چاہے وہ علیمیہ کے، چاہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے طلباء ہوں، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ اس
فن میں انہیں مہارت ہے، دلچسپی ہے اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ یہ فقیر ایک ٹیم ورک کے طور پہ اس چیز کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے بہت سی پلاننگ بھی کی ہے، لیکن بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم لوگ پیر صاحب ٹھہرے، بولتے بہت کچھ ہیں، کرتے کچھ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات خود کر رہا ہوں۔ تو آپ دعا کیجئے کہ میرے اندر بھی استقامت پیدا ہو، میرے اندر بھی ٹھہراؤ پیدا ہو، کہ جو بات سوچوں وہ ایک عزم مصمم کے ساتھ اسے کر سکوں۔ تو اس لیے میں بس یوں ہی لائیو آ گیا، حالانکہ میں بھی کوشش کروں گا کہ خود مطالعہ کر کے، اور اپنا موضوع ایتھیسٹ ہے، پھر ان کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کس طریقے سے کتنے قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں جو مولدین کی جماعت ہے وہ کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، اور ان کے اپنے خود کے جو بنائے ہوئے طور طریقے ہیں وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں اسے ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں خود مطالعہ کر رہا ہوں، میں ان علماء جیسا قابل اور بہت بڑا تو نہیں ہوں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں جیسے ابھی بول رہا ہوں اسی طور پہ بول کر کے اور امت تک، لوگوں تک ان تمام معاملات کو رکھوں گا، تاکہ وہ ان جماعتوں سے بچیں اور اپنے اہل سنت و جماعت کی طرف، اسلام کی طرف ان کی رغبت زیادہ بڑھے۔ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں سب کو، وعلیکم السلام۔ خاص طور سے ہمارے پورنیہ کے محمد منتظر رضا، یہ بھی بڑے قابل ہیں، جامعی ہیں اور بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور فیس بک پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک موبائل کی اسکرین پہ ہم نے کچھ لکھ دیا، یہیں تک یہ بات محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بات کوئی لائک کرے یا نہ کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے یا نہ کرے، بہت دور تک آپ کی آواز جاتی ہے، بہت دور تک آپ کی وہ بات لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ آپس میں لڑنے کی، آپس میں جھگڑنے کی، آپس میں اور نہ ہی خوش فہمی میں ابھی پڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس ڈیبیٹ کو ہم نگیٹو انداز سے لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ نگیٹو انداز سے بتائیں گے تو آپ کے بھکت لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ طبقہ جو کہیں نہ کہیں اہل سنت و جماعت کی علماء سے دور ہے اور وہ خود فیس کر رہا ایسی چیزوں کا، تو وہ آپ سے اور بدسن ہو جائے گا۔ تو حکمت اور دانائی بہت بڑی چیز ہے، اس کا بھی استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ بے موقع کوئی بات کہہ دی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتی، ورنہ آپ کیا کہیں گے مولانا عبدالعلیم صدیقی مبلغ اسلام کو، جو انہوں نے مولدین کے خلاف جماعت بنائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب مولدین کے خلاف انہوں نے جماعت بنائی ہوگی تو اس میں سارے مولوی مولانا تو نہیں رہے ہوں گے، ہر مذہب کے لوگ رہے ہوں گے، ہندو بھی رہا ہوگا، جینی بھی رہا ہوگا، بودھسٹ بھی رہا ہوگا، عیسائی بھی رہا ہوگا، جن کے وہاں خدا کا تصور ہے۔ کیا وہ مفتی نہیں تھے؟ کیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو نہیں جانتے تھے؟ ان کے پاس وہ کون سی شک تھی جس شک کی بنیاد پر انہوں نے تنظیم بین المذاہب بنائی؟ کیا آج کے دور میں تنظیم بین المذاہب بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اسکالر ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو ریسرچر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہمارے مسلک میں گنجائش ہے آج کے دور میں کہ مل کر کے کوئی جماعت بنائیں اور ایتھیسٹ کا مقابلہ کریں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
ایسا نہیں کہ یہ مثال گزر نہیں گئی، یہ مثال گزر چکی ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے یہ مثال دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اور سیاسی طور پہ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے بھی مختلف فرقوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے سیاسی پارٹی بھی بنائی تھی. مبلغ اسلام جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے داعی تھے. کوئی انہیں سنیت سے خارج نہیں کرتا. انہی کے نام سے ادارہ جامعہ علیمیہ ہے. مجھے یہ بتایا جائے، آپ ان کی تقریر سنیں جو تحریر کی شکل میں آئی ہے. انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں وہ سنیے. آج کے دور میں اگر ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے، ان کی باتوں کو لکھا جائے، تو شاید کہ آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگ جائے. کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے محققین ہماری جماعت کے جو اتنا لمبا چوڑا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سننا حرام، وہ سننا حرام، ایسا حرام، وہ حرام، تو وہ اپنی جماعت کے اندھ بھکتوں کو تو خوش کر سکتے ہیں، مگر اپنی ہی جماعت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو خوش تو خوش، دور کی بات ہے وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے. اور بعد میں یہی بولتا ہے انگور کھٹے ہیں کیا. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے، اپنے اندر جو افراد صلاحیت والے ہیں انہیں پرموٹ کیا جائے، انہیں آگے بڑھایا جائے، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے، اور پھر ایک ٹیم کی شکل میں اس وقت جو چیلنجز ہے اس کا سامنا کیا جائے. تو اس لیے یہ چھوٹی سی اپیل کرنے کے لیے میں آپ سے آ گیا ہوں. اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ایک طبقہ ہے جو برا بھلا کہتا ہے، جو گالیاں بھی دیتا ہے، تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو سننے کی عادت ہے، کیونکہ پلٹ کر ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. لیکن ایک درد، کچھ احساس اور کچھ کرنے کا تھوڑا بہت جذبہ ہے جس کے تئیں یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اگر آپ کی نگاہ میں کوئی شخص ہے اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے یا مہارت نہیں رکھتا مگر یہ ہے کہ اسے سپورٹ مل جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم سے جو ہو سکے گا اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر میری باتوں سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.